بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ کی عبادت اپنی طاقت کے بل پہ نہیں کر پاتے بلکہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ اپنی طاقت و قوت سے نہیں پڑھتے بلکہ توفیق الہی اور قدرت خدا سے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت کون سا جملہ بولتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ میں اٹھتا بھی اللہ کی طاقت سے ہوں اور بیٹھتا بھی اللہ کی طاقت سے ہوں۔ اقوم یعنی کھڑا ہوتا ہوں، اقعد یعنی بیٹھتا ہوں۔ تو میرا بیٹھنا بھی قدرت خدا سے ہے اور میرا اٹھنا بھی قدرت خدا سے ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، بڑا خوشیوں کا مہینہ، بڑا عظیم مہینہ، اور میں ابتدائی طور پہ مومنین شارجہ سے گزارش کروں گا یا وہ لوگ جو ان محافل اور مجالس کو آن لائن دیکھ رہے ہیں تو بہرحال ثواب تو لے رہے ہیں مگر جو ثواب فرش عزا کا ہے اس سے محروم ہیں۔ لہذا فرش عزا کا ثواب یہ تو محشر میں پتہ چلے گا کہ اس فرش کا کیا ثواب ہے، اور جہاں پر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی لے کے آئیے، اپنے بچوں کو لے کے آئیے، اس لیے کہ یہ مجلس اور محفل خالی مزے اور ٹیسٹ کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک درس ہے، ایک یونیورسٹی ہے جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے قائم کی ہے تاکہ قیامت تک کوئی بھی نسل جاہل نہ رہنے پائے۔ تو یہ جہالت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ محفل ہے اور یا مجلس ہے۔ اگر محفل اور مجلس علمی نہ ہو، دیکھیں صرف آپ ثواب کے ارادے سے نہ آئیے۔ ہمارے یہاں ایک نظریہ پیدا ہو گیا آج کل کہ بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے مجلس میں جانے کا، بڑا ثواب ہے محفل میں جانے کا۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے اگر آپ ثواب کے نظریے سے نہ آتے تب بھی ثواب ملتا، اس لیے کہ ثواب دینا پروردگار عالم کا کام ہے اور وہ نیتوں کے اوپر ثواب دیتا ہے۔ تو پروردگار ثواب تو دے گا چاہے آپ نیت سے آئیے ثواب کی یا نہ آئیے، اس لیے کہ ذکر اتنے بڑے لوگوں کا ہے کہ ثواب تو آپ کو ہونا ہے، مگر یہ ثواب آپ کو گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے۔ مثلا آپ اگر اکیلے ذکر امام کرنے لگیں تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ ذہن میں سوچنے لگیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اسی طرح آپ دو آدمی بیٹھ کے تذکرہ کر لیجئے، ثواب ملے گا آپ کو یا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو اگر اکیلے تذکرہ کر لیں تو ثواب ملے گا، ذہن میں سوچ لیں تو ثواب ملے گا، گھر میں بیٹھ کے کر لیں تو ثواب ملے گا۔ تو پھر یہ مجالس قائم کیوں ہوئیں؟ یہ محافل قائم کیوں ہوئیں؟ اگر ثواب ایک آدمی کو بھی مل جاتا ہے تذکرہ کر کے تو اس کا مطلب ہے محفل و مجلس صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، محفل و مجلس کی غرض اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے جہالت کو دور کرنا، علم کی وادی میں قدم رکھنا، یعنی عالم بننا، یعنی جہالت کو دور کر کے شریعت کا جاننا، اسلام کا جاننا، دین کا جاننا، حرام کا جاننا، حلال کا جاننا، اچھی چیزوں کا جاننا، بری چیزوں کا جاننا، یہ آپ کو کسی اور اسٹیج پہ ملنے والا نہیں ہے علاوہ حسین ابن علی کے۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں نے یہ ایک نظریہ باطل کرنا چاہتا ہوں جو نظریہ بن گیا ہمارا کہ بڑا ثواب ملے گا۔ نہیں، ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن ثواب سے بھی کوئی بڑی چیز ہے جو مجلس اور محفل میں آپ کو ملنا ہے، اور وہ ہے جہالت کا دور کرنا۔ اس لیے کہ جتنا جتنا انسان جہالت کو دور کرتا چلا جائے گا اتنا ہی آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ سب سے زیادہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں آپ جوان، سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آل محمد کے قریب کرتی ہے؟
عبادت سے بھی زیادہ، عبادت سے بھی زیادہ اگر کوئی شے آپ کو آل محمد سے قریب کر سکتی ہے تو اس شے کا نام ہے علم۔ اس لیے کہ عبادت بغیر علم کے اگر ہو تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا وہ 2 رکعت نماز جو عالم پڑھے اور وہ 70 رکعت نماز جو جاہل پڑھے، تو عالم کی 2 رکعت جاہل کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا وزن علم سے بڑھتا ہے۔ جتنا جتنا آپ کی عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، جتنا جتنا آپ کے علم کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اتنا آپ کی عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ کا علم انتہا پر پہنچ جائے تو تلوار کا ایک وار بھی ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے علم، یہ ہے نالج۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو سب سے زیادہ اگر کسی شے سے پیار ہونا چاہیے تو وہ ہے علم۔ انہی میں سب سے بڑے انجینئر ہونے چاہیے، انہی میں سب سے بڑے جج ہونے چاہیے، انہی میں سب سے بڑے وکیل ہونے چاہیے، انہی میں ڈاکٹر ہونے چاہیے، انہی میں پی ایچ ڈی ہونے چاہیے۔ ہر طرح کے علم میں ماہر ہونا چاہیے ایک علی والا، اس لیے کہ اس نے دامن ہی ایسے کا تھاما ہے جو سلونی کا دعوے دار ہے۔ تو جس قوم کا مولا علی ہو وہ قوم جاہل اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ توجہ میرے جوانوں، آپ کو اپنے بچوں کو ہی، آپ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی ہے۔ اس لیے کہ یہ ماہ رجب عالم اسلام کا عظیم مہینہ کہ جس کو ہم شہر الحرام میں سے ایک مہینہ قرار دیتے ہیں۔ میں آپ کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، 4 مہینے 12 مہینوں میں سے ایسے ہیں جن میں قتال حرام ہے، جن میں جنگ حرام ہے۔ اور ایام جاہلیت میں عربوں کے درمیان بھی یہ مہینہ قرآن کی آیت آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، کتنے مہینے ہیں؟ 4، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے 4 مہینے ہیں محترم مہینے، یعنی جن میں قتال حرام ہے، جن میں جنگ حرام ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ رجب، اس کے بعد ذیقعد یعنی بیٹھنے کا مہینہ، ذیقعد قعد، ماشاءاللہ آپ کو تو عربی بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ قعد یعنی بیٹھنا، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور ادھر سے لیا گیا ہے رجب۔ تو یہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال، قتال حرام کر لیا کرتے تھے اپنے اوپر ایام جاہلیت میں بھی مکے والے اور مدینے والے۔ ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ایام جاہلیت میں بھی اتنا شعور تھا کہ وہ اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے کہ جس میں جنگ حرام ہے۔ مسلمان کا شعور اتنا گر گیا کہ یہ ہر مہینے میں لڑتا، اسے کسی مہینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا مومن بھائی مسجد میں آ کے یہ لڑنے لگے، مجلس میں آ کے یہ لڑنے لگے، ماتم کرتے ہوئے یہ لڑنے لگے۔ رجب تو بہت دور کی بات ہے، مگر رجب المرجب، سب سے پہلے میں آپ کو اس مہینے کی برکتیں بتاتا ہوں، اس مہینے کی رحمتیں بتاتا ہوں، اس مہینے کے نام بتاتا ہوں، پھر آج کی جو مناسبت ہے جس میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ماشاءاللہ آپ اتنے کم نہیں ہیں جو آپ کی صلوات اتنی کمزور ہے۔ اللہم صلی محمد وآل وعجل، اس لفظ کو تھوڑا سا بڑھا لیا کریں ساتھ میں، وعجل فرجہم کے ساتھ آپ صلوات پڑھا کریں۔ اب ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے پھر، اللہم صلی محمد وآل وعجل،
اس لفظ کے ساتھ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہید کی منزل تھی میری، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ماہ رجب کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے، کتنا عزتوں والا مہینہ ہے، کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے ماہ رجب۔ رجب کا چاند دکھائی دے چکا ہے، کل رجب کی پہلی تاریخ ہے انشاءاللہ۔ تمام مسلمانوں کو، تمام شیعہ نے حیدر کرار کو 2 رکعت نماز تو شکرانے کی اس بات پر پڑھنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے پھر عبادت کے لائق سمجھا کہ جو میں رجب تک زندہ رہا، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس فرش اعضا پہ پچھلے سال تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا شرف ہے کہ ہم پھر فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے اور اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بتائیے یہ شکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دے دے تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے؟ بڑا شکر کا مقام ہے۔ تو یہ ماہ رجب جو آیا ہے، جس کی کل پہلی تاریخ ہے، اس کے کچھ اعمال ہیں، اس کی کچھ دعائیں ہیں، اس کے روزے ہیں، وہ انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی وہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ماہ رجب، اس رجب کے 3 نام ہیں، ویسے تو بعض علماء نے کہا 18 نام ہے رجب کے، لفظ رجب کے۔ ڈکشنری میں اگر آپ رجب کے معنی چیک کریں گے تو رجب بنا ہے ترجیب سے، ترجیب یعنی تعظیم۔ توجہ چاہتا ہوں میں، چونکہ ساری علمی لیکچر ہے، علمی بحث ہے، اور وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ راسخ ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بھائی اس کو آپ دلوں میں اتار لیجئے جو میں بیان کر رہا ہوں، پہلی مجلس میں انشاءاللہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ رجب بنا ہے ترجیب سے، ترجیب یعنی تعظیم، تعظیم یعنی محترم، تو رجب یعنی محترم، معظم، عزتوں والا، وقار والا، آبرو والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ۔ یہ تو اس کے ڈکشنری میں، آپ انگریزی میں ماشاءاللہ گوگل چلاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ان مہینوں کی مناسبات بھی دیکھا کریے۔ تو آپ ذرا آج ہی گوگل پہ سرچ کریے رجب کے معنی کیا ہے، انگریزی میں بھی آپ کو آ جائے گا۔ رجب یعنی ترجیب، ترجیب یعنی تعظیم، یعنی معظم مہینہ۔ اس مہینے کا ایک نام ہے عصب، الف سواد بے، کیا ہے؟ عصب، الف سواد بے، عصب کہہ لیجئے، یہ عصب کہہ لیجئے۔ عصب کے معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں اونڈیلنا۔ عصب یعنی اونڈیلنا۔ آپ نے جگ لیا، جگ کا پانی گلاس میں دیا اور ایسے پانی کو اونڈیل دیا، اسے کہتے ہیں اونڈیلنا۔ اونڈیلنے کو عربی میں کہتے ہیں عصب، یعنی ماہ عصب، یعنی رجب کا مہینہ اونڈیلنے کا مہینہ۔ اور جب نبی سے پوچھا یا نبی اللہ یہ عصب کیوں کہا جاتا ہے، کہا لأن اللہ تبارک و تعالی تصب الرحم علی العباد، اس مہینے کو ماہ رجب اور ماہ عصب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن میں اس صلوات سے آپ کی راضی نہیں ہوں، تھوڑا سا بآواز بلند صلوات پڑھیے، محفل بھی ہے بھائی۔ عصب یعنی ڈکشنری میں چیک کریں گے جب آپ، عصب یعنی اونڈیلنا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اونڈیلتا ہے اس مہینے میں۔ اب یہ بتائیے کتنا نالائق بندہ ہے کہ رب رحمتیں برسا رہا ہو اور یہ رحمت لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے، اس آدمی کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، جگ میں پانی موجود ہے اور میں آپ کو جگ سے پانی اونڈیل کے دے رہا ہوں، پھر بھی آپ نہ پئیں، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔
پاگل پن ہے. اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں انڈیلنا چاہتا ہے ماہ رجب میں، مگر بندہ رحمتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ پاگل پن نہیں ہے. ایک ہے اس کے معنی، یعنی رجب کو کہتے ہیں عصب، یعنی رحمتیں اڈیلنے کا مہینہ. دوسرے رجب کے مہینے کا نام، یعنی رجب کا ایک ہے رجب یعنی معظم، دوسرا ہے عصب، تیسرا ہے اسم. اسم ارے ماشاءاللہ انڈیا پاکستان میں تو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کیوں اتنا بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو شارجہ میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اسم یعنی بہرا. اسم کسے کہتے ہیں؟ بہرے کو. جیسے عجم کہتے ہیں گونگے کو، اسم کسے کہتے ہیں؟ بہرا. کانوں سے سنائی نہیں دیتا. اس مہینے کو اسم. اب مہینہ گونگا تھوڑی ہوتا ہے، نہ مہینہ بہرا ہوتا ہے نہ گونگا ہوتا ہے. اسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنی فضیلتیں کسی مہینے کی سنی ہی نہیں گئی ہیں جتنے فضائل رسول اللہ نے اس مہینے کے بیان فرمائے. اتنے کسی اور مہینے کی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی ہیں جتنی اس مہینے کی بیان ہوئی ہیں. اسم کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ کہ اس میں کسی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا گہرا بیان ہے، میں بھی بڑی محنت کر کے آیا ہوں میاں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میری محنت کا. اس لیے اسم کہتے ہیں یعنی بہرا ماہ رجب کو، کیونکہ ہر مہینے میں کسی بھی مسکین کی صدا سنائی دیتی تھی، کسی مظلوم کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں کسی مظلوم کا استغاثہ سنائی نہیں دیتا تھا، چونکہ کوئی کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا تھا. بھائی جس مہینے میں کوئی کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا تھا. عربوں میں جو 40 سال مثلا لڑائیاں ہوتی بھی تھی نبی سے پہلے، تو ان میں بھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو دونوں طرف کے لشکر جنگ روک دیا کرتے تھے. تم بھی روک دو ہم بھی روک دیں، بھائی اللہ کا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا، اب تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کرتے ہیں. دونوں کے دونوں لشکر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے. تو اب کسی بھی مظلوم کی آواز سنائی، لیکن جب ظلم نہیں ہوگا تو مظلوم آواز کیسے لگائے گا؟ تو اس لیے کہتے ہیں اسم. سمجھ رہے آپ؟ تیسرے معنی اسم کے، نیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. مجھے بتائیے اگر ہم اور آپ لڑیں گے تبھی تو تلواروں کی آواز آئے گی، لیکن اگر میں اور آپ لڑنا ہی بند کر دیں تو تلواروں کی آواز نہیں آئے گی. تو جس مہینے میں، اسی لیے ایک تیسرا نام ہے منسل الاسنہ، یعنی جس میں نیزوں کو رکھ دیا جائے، جس میں نیزوں کو سیق اللہ کیا جائے. جب جنگ رک جائے گی، نہ تلوار سے ٹکرائے گی، نہ نیزے سے ٹکرائے گا، نہ کوئی مظلوم فریاد کرے گا. اس لیے اس مہینے کو اسم کہتے ہیں. تو اس زمانے میں ایام جاہلیت میں رجب کے مہینہ جیسے ہی آتا تھا، چاند دیکھتے تھے رجب کا تو فوراً جنگ کو بند کر دیتے تھے. چیز اگر اچھی ہو تو ہر کسی سے لے لینا چاہیے. اس زمانے کے لوگ بھی رجب آنے کی وجہ سے اپنی جنگ روک دیتے تھے. تو اپنے شیعوں کو کیا چاہیے رجب آنے کے مہینے جس میں مولائے کائنات آئے ہوں، جس میں حلال مشکلات آئے ہوں، جس میں کئی علی اور محمد آئے ہوں، تو ایسے میں شیعوں کو مقدمے بازی بھی روک دینا چاہیے، جنگ بھی روک دینا چاہیے. آپس میں جو تو میں کرتے ہو وہ بھی آپ کو روک دینی. ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد پر. وَعَجِّلْ، اس کا فلسفہ کل شب جمعہ بیان ہوگا. عجل فرجم کیوں کہلوا رہا ہوں میں آپ سے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تو رجب کے 3 معنی میں نے بیان کی. رجب یعنی تعظیم والا مہینہ، رجب یعنی اسب، اسب یعنی اسب یعنی رحمتوں کو انڈیلا جاتا ہے، اسم یعنی جنگ اس میں بند ہو جایا کرتی تھی اور لوگ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ پروردگار ہماری مشکلیں آسان فرمائے. اب ماشاءاللہ میرے لائق مجمع ہو گیا تاکہ میں بات کہہ سکوں. یہ تمام کے تمام جاہلیت کے زمانے میں اللہ نے لوگوں کا رخ رجب کی طرف کیوں موڑ دیا؟
کہ رجب مشکل کشائی کا مہینہ ہے، رجب مدد کا مہینہ ہے، رجب پریشانیوں کے دور ہونے کا مہینہ ہے. شاید علی کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے ہر انسان کو رجب کی طرح موڑ دیا تاکہ حلال مشکلات کا انتظار ہو سکے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر وعجل. انشاءاللہ ان مجالس میں محفل میں نالج ہی نالج ہے. یہ تو میں نے آپ کو بیان کیے رجب کے 3 نام. رجب کے کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، جدال نہیں ہوتی تھی، دعائیں کی جاتی تھیں. اسی لیے جوانوں سب سے زیادہ ثواب ہے رجب میں استغفار کرنے کا. ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ. سارا مل کے کہیے. جب شروع ہی ہو گیا رجب کا مہینہ تو پھر پڑھیے استغفر اللہ واتوب الیہ. نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات میں، کوئی زیادہ تو نہیں ہو گیا، مطلب کوئی بھاری تو نہیں پڑ رہا، جاب کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ چلے گا، خوب چلنا چاہیے. 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات میں. خالی یہ جملہ، یہ ورڈ، یہ سینٹینس کون سا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. بڑا یاد ہے ماشاءاللہ، کسی کو یاد کرنے کی بھی جو کہیں ہے واسألہ التوبہ، کہیں استغفر اللہ واتوب. آپ اتنا رکھیے چونکہ بھاری بنانے سے کوئی حرج نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ یہ جملہ 70 مرتبہ کا ہے. یہ جملہ 70 مرتبہ صبح میں، 70 مرتبہ رات میں. جو بھی کہے. اب نبی دیکھیے کیا کہتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی برکت سے اگر یہ مر بھی جائے استغفار پڑھنے کے بعد تو 2 انعام اسے ملیں گے. ایک تو اس حال میں مرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور دوسرا تحفہ اس کو یہ ملے گا کہ اگر گناہ بھی ہو گئے ہوں گے تو رجب کی استغفار اس کے گناہوں کو دھو دے گی اور جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی. یہ کس کا فائدہ ہے؟ چھوٹا سا عمل میں نے بھی کو بتایا جو کل سے آپ شروع کر سکتے ہیں. ضروری نہیں. بس دیکھیے ایک میں عمل کیا، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ نہ کیا کریے کہ پرسوں سے کروں گا، کل سے کروں گا. جو کام آپ اس پہ چھوڑتے ہیں کل سے کروں گا، کل آتی نہیں ہے کبھی. بتائیے کسی کی کل آئی آج تک جو آپ کی آئے گی؟ آتی نہیں ہے، کل نہیں آتی. ہر چیز آ جاتی ہے مگر کل، چونکہ جب وہ کل آتی ہے تو آج بن جاتی ہے. بنتی ہے نہیں بنتی؟ لہذا کل نہیں آتی تو آپ اعمال نہیں کر پاتے. آج سے ہی انشاءاللہ، صبح سے نہیں، آج سے ہی، چونکہ چاند تو دکھ چکا ہے. 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.